بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے سلسلے میں اپنی امت پر بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ عبادتوں میں سہولت اور آسانی کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس سلسلے میں جہاد کے باب میں مجاہدین پر کس قدر آپ نے شفقت فرمائی ہے، اس سے پہلے کے ویڈیو میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ جہادی کا ایک موقع فتح مکہ کا موقع ہے۔ اسلامی لشکر مکہ کی جانب رواں دواں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزے کی حالت میں تھے۔ اس حالت میں آپ کو اطلاع ملی کہ صحابہ کرام روزے کی وجہ سے مشقت میں اور شدت میں مبتلا ہیں اور بے چین اور بے قرار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صحابہ کرام پر، مجاہدین اسلام پر شفقت فرمائی ہے اور آخری درجے کا رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جانب فتح مکہ کے سال جا رہے تھے۔ قراء الغمیم نامی جگہ پر پہنچے جو مکہ سے 60-64 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ جب دن کا آخری حصہ ہوا تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ لوگ روزہ رکھنے کی وجہ سے شدت میں، مشقت میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پانی کا پیالہ منگانے کے بعد اس کو اونچا کیا، اوپر کیا تاکہ سب لوگوں کی نظر اس پر پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، روزہ کھول دیا اور آپ کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی روزہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کی، روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن آپ نے اور صحابہ کرام نے روزہ رکھ لیا تھا۔ پھر آپ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ روزے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشقت میں رکھنا پسند نہیں فرمایا، خود روزہ کھولا، لوگوں کو دکھلا کر روزہ کھولا تاکہ دوسرے لوگ بھی روزہ کھول لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اطلاع دی گئی، چونکہ جب روزہ کھولا تھا یہ عصر کے بعد کا وقت تھا، یعنی اب افطار میں، روزہ کھولنے میں زیادہ وقت باقی نہیں تھا، لیکن آپ کو مجاہدین اسلام کی مشقت برداشت نہیں ہوئی اور آپ نے اس پر آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرمایا۔ آپ نے روزہ کھولا، لوگوں نے روزہ کھولا۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر کہ اب تو روزہ کھولنے کا، افطار کا ٹائم بالکل قریب ہے، ہم روزہ مکمل ہی کر لیں چاہے کچھ مشقت برداشت کر کے۔ جب یہ اطلاع دی گئی آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، جن لوگوں نے ابھی بھی روزہ نہیں کھلا یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی ذات پر بھی رحم و کرم کا معاملہ نہیں فرمایا اور دوسرے لوگوں کو بھی مشقت میں رکھنا چاہے، اس لیے کہ کچھ اور لوگ ان کی دیکھا دیکھی، ان کی تقلید میں روزے کی یہ مشقت برداشت کرتے اور روزہ مکمل کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری درجے کی شفقت اور رحمت اور آخری درجے کا رحم و کرم کا معاملہ ہے مجاہدین اسلام پر۔ مجاہدین اسلام میں سے اگر کوئی زخمی ہو جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا لحاظ فرمایا کرتے تھے، ان کا علاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور پھر ان کی دیکھ بھال بھی بذات خود کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں، احزاب میں ان کے بازو میں تیر لگ گیا تھا، زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس وقت کا جو علاج تھا داغنا و داغا، پھر اس کی وجہ سے ان کے بازو میں سوجن آ گئی تھی ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ داغا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین میں سے جب کوئی زخمی ہو جایا کرتا تھا یا کوئی شہید ہو جایا کرتا تھا تو اس کے غم میں غمگین ہو جایا کرتے تھے، اس کے غم میں رویا کرتے تھے، حالانکہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہے، شہادت کا بڑا بلند رتبہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ حد درجے شفقت کا اور رحم و کرم کا تعلق تھا، اس کی وجہ سے دل پسیج جایا کرتا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں غزوہ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر اس وقت دے دی تھی جبکہ وہاں سے کوئی خبر ابھی نہیں آئی تھی۔ صحابہ کے درمیان آپ بیٹھے تھے اور کہتے جا رہے تھے اب جھنڈا زید نے اٹھایا ہے اور وہ شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے بعد اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، ان کے بعد جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔
آپ یہ کہتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اسلامی جھنڈا اٹھایا ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھوں فتح عنایت فرمائی ہے، جیت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کو جب روانہ فرماتے تو ان کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے کہ مجاہدین کے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کی خبرگیری کریں، ان کے گھر والوں کی نگرانی کریں۔ حضرت زید بن خالد کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جو کسی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ہتھیار اور سامان فراہم کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے خود نے جہاد کیا۔ ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ فی اہلی بخیر فقد غزا، اور جو کسی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جانے والے مجاہد کے گھر والوں کی خیر خواہی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ خبرگیری کرے، نگرانی کرے، ان کی دیکھ بھال کرے تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی شہید ہو جاتا تو آپ بنفس نفیس بذات خود اس کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور گھر والوں کو تسلی کے کلمات کہا کرتے تھے، ان کی دلداری کیا کرتے تھے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارا گھر کا ایک فرد شہید ہو گیا ہے لیکن ہم تنہا نہیں، ہماری دیکھ بھال کرنے والا، ہمارے خیال رکھنے والا، ہماری خبرگیری کرنے والا کوئی موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی ازواج بیویوں کے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں نہیں جایا کرتے تھے، لیکن سلیم کے گھر اکثر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا انی ارحمھا، مجھے سلیم پر بڑا رحم آتا ہے، قتل اخوھا معی، کیونکہ ان کے بھائی میرے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدین کے ساتھ شفقت اور آپ کے رحم و کرم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ میدان جہاد سے بھاگ جاتے تھے، حالانکہ میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، پیٹھ دکھانا، بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے فوجیوں اور مجاہدین کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن ایک عادت کے طور پر راہ فرار اختیار کرنے والے، میدان جہاد کو چھوڑنے والے اور پیٹھ دکھانے والے، اور حادثاتی طور پر کسی ہنگامی صورت کی وجہ سے اچانک بھاگنے والے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرق فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اچانک مشرکین کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور مسلمان اس حملے کی تاب نہ لا کر اچھے مسلمان میدان جہاد سے بھاگ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت نہیں کی، ڈانٹا پٹکارا نہیں، سرزنش نہیں کی، بلکہ ان کی دلداری کی، بلکہ اس کے فوراً بعد ایک دوسری لڑائی کے لیے تیاری کی تو اس میں انہی صحابہ اکرام کو شامل کیا، بلکہ ان کے علاوہ جنگ احد میں شریک ہونے والوں کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کیا، تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو سکے، وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو سکیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدین کرام پر آخری درجے کی شفقت تھی اور آپ کا رحم و کرم تھا۔